إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من يطع الرسول فقد أطاع الله. قابل قدر حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا اور یہ کہہ کر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہا لوگوں رسول کی اتباع ہی، رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہے. اگر کوئی شخص رسول کی سنت کی اتباع کر رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے. اگر کوئی رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف بھاگ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ محمد کے اندر، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپناؤ. کہا ولا تبطلوا اعمالکم، کسی دوسرے کی اتباع و پیروی کر کے، کسی دوسرے کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہم کتنا بھی بڑا نیک عمل اگر کر رہے ہیں اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، تو عمل، نیک عمل کسی کام کا نہیں، وہ ضائع و برباد ہو جائے گا. کسی بھی نیک عمل پر کوئی بھی کام ہم کریں تو اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی ضروری ہے، تبھی اللہ کے وہاں قابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حشر کے اندر وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہا ہمارا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں سے، کہا میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے بھی منع کر دے اس سے آگے مت بڑھو. کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے. یعنی اگر میرے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی گارنٹی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کبھی اپنی زبان سے نہیں بولتے، ہمارے نبی وہی بولتے جو جبرائیل امین وحی لے کر آیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، نبی اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں بولتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر بفرض محال اگر بول دیتے تو میں کیا کروں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ہم ان کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیتے، ان کے شہرت کو بھی کاٹ ڈالتے، ان کی گردن پہ بھی چھری چلا دیتے اور اس سے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر بفرض محال کہہ دیتے تو ہم گردن کاٹ ڈالتے. آج عبادات سے لے کر آپ دیکھیے ہر معاملے میں، نماز ہو، شادی بیاہ ہو، ہماری کوئی بھی کام ہو، آج اس میں بدعات پورے طریقے سے ایجاد ہم نے کر ڈالا. اس لیے کہ جب سنت کو ہم چھوڑیں گے تو ظاہر بات ہے اس کی جگہ پہ بدعت آ جائے گی. آج سنت بدعت بن گئی ہے، آج سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، آج سنت بدعت کو لوگوں نے سنت سمجھ لیا ہے اور سنت کو کنارے لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اس بات کو ہم ذہن میں بیٹھا لیں. اگر ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، لاکھ سجدے کر لیں، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ سجدے نہیں ہیں، ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں، وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی. ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، کیا ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر ہو رہی؟ سجدے رکوع کرنے سے کام نہیں چلے گا. نبی نے کہا جس نے ہماری نماز پڑھی واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کو اپنایا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے طریقے پر ذبیحہ کر کے کھایا، وذالک المسلم، کہا یہ مسلمان ہے. یعنی جس نے ہماری طریقے پر نمازیں نہیں پڑھی، جو ہمارے قبلے کو جنہوں نے چھوڑ دیا اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں جب بیویوں نے کہا اس میں مغافیر کی بو آ رہی، پھول کی ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے شہد میرے لیے حرام ہو گیا، شہد کو میں نہیں کھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم نازل ہوئی. کہا ہے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے. آج ہم جیسے لوگوں کو جرأت کیسے ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم بدعت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، بدعت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بھی پسند ہے. اور جب بھی ہم سنت سے ہٹیں گے، بدعت ہمارے اندر جگہ بنا لیں گے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت ابلیس کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، وہ استغفار بھی کر لیتا ہے، توبہ کی بھی کر لیتا ہے. لیکن جب کوئی انسان بدعت کرتا ہے تو اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، اس کا اللہ اجر دے گا. حالانکہ اس پر نبی کی مہر نہیں ہوتی ہے، وہ نئی چیز دین میں ہوتی ہے، اور وہ اس بدعت کو کرتا رہتا ہے دین سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے. اور بدعت کے بارے میں آپ خطبہ مسنونہ میں سنتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے نزدیک یعنی ہمارا محبوب بندہ بننا ہے، اور اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سنت کی پیروی کرو، اتباع کرو. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. جب میرے نبی کی پیروی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا. صحابہ کرام کی زندگی ہمیں پڑھنی چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کس طرح کیا کرتے تھے، اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ عبادات میں ہمارے اخلاق و کردار، ہمارے جو شادی بیاہ دیگر معاملات کاروبار، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس معاملے میں کر رہے ہیں؟ ہر شخص جائزہ لے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس طرح وہ سنت کی اتباع و پیروی کرتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے، خریم اسدی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی، خریم بڑا پیارا نام ہے، اپنے بچوں کا کوئی بھی رکھ سکتا ہے. خریم ایک نوجوان صحابی تھے، بال بڑے لمبے تھے،
اور وہ ازار و پیجامے کو ٹکنے سے بہت نیچے پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی کا ذکر کیا، اس وقت خریم اسدی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، کہا کہ خریم کتنے ہی اچھے، بہت اچھا نوجوان ہے، بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، لیکن دو کمی اگر اس کو دور کر لیتا تو کیا ہی اچھا ہو جاتا۔ صحابہ کرام گئے، جو خریم اسدی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ کی بڑی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، لیکن کہا دو کمی ہے، اس کو اگر دور کر لیتے تو بہت ہی اعلیٰ وہ اخلاق و کردار اور بڑے ہی معزز ہو جاتے۔ بتایا صحابہ کرام نے، انہوں نے اپنے بڑے بالوں کو کٹوا دیا اور کینچی لیا اور اپنے پیجامے کو، اپنے ازار کو، اپنے لنگی کو ٹکنے سے اوپر کر لیا۔ کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس حدیث پاک کو سن کر آج ہم کریں گے؟ حدیث پاک سننا، قرآن کریم کی آیتوں کو سننا یہ آسان کام ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج دعوتی کام تو ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اور جائزہ نہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، کبھی تہجد پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، وہ تہجد گزار نہیں تھے۔ بخاری کی روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ ان کو بھیانک خواب کہ ان کو کوئی آیا، دو شخص آئے اور جہنم کے قریب لے جا کر ان کو بیٹھا دیا، وہ ڈر گئے اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکے اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان کی بہن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان سے انہوں نے کہا بہن یہ خواب مجھے بہت ڈر لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بہت ہی اچھا نوجوان، بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، نیک لڑکا، کاش وہ تہجد گزار ہو جاتا۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کاش وہ تہجد گزار ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اس کے بعد تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ ہم اور آپ ہیں نہ جانے کتنی حدیثوں کو سنتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنی فرض نمازوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اور نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم چھوڑتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے میرے بھائیوں، پڑھنا پڑے گا، عملی میدان میں اترنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہا یہی لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے نسخے کو بند کر دیا اور کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا، کہا عمر سن لو، اگر اس کتاب کا لانے والا اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتا تو اسے بھی میری اتباع و پیروی کرنی پڑتی، اگر وہ میری اتباع کو چھوڑ کے، میرے طریقے کو چھوڑ کے، اگر وہ بھی میرے طریقے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ تلاش کرتے تو موسیٰ بھی گمراہ ہو جاتے، بھٹک جاتے۔ میرے بھائیوں یہ جملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، معلوم یہ ہوا، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کو اگر قیامت کے دن رسوائی سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جنت میں داخلہ چاہیے تو اسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہر معاملات میں ہماری نمازیں ہم اور آپ غور کریں کیا سنت کے مطابق ہو رہی ہے، ہمارے شادی بیاہ کیا سنت کے مطابق ہو رہے، ہمارے اخلاق و کردار کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہے۔ آج ہمارے اخلاق تو اتنے گرے ہیں، اتنے خراب ہیں کہ آج ہمارا بھائی پریشان، پڑوسی پریشان، بہن پریشان، خاندان اور رشتہ دار پریشان۔
دکان کاروبار کے معاملات، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔